محبت کا سفر قسط نمبر 2 جذبات کا اظہار۔ زیان کو اب محرب کا انتظار ہر روز بے قراری سے رہنے لگا تھا۔ اس کا دل بے تاب رہتا اور دماغ میں ہر وقت ایک ہی سوال گونجتا، کیا وہ بھی مجھے کچھ محسوس کرتی ہے؟ محرب جو ہمیشہ خاموش رہتی، اب کچھ بدلی بدلی سی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک چمک آ گئی تھی، جیسے کوئی بے نام سی خوشی چھپی ہو۔ ایک دن موسم کچھ خاص تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے، ہوا میں ہنکی تھی اور زیان کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ آج وہ محرب سے اپنے جذبات کا اظہار کرے گا۔ لائبریری میں داخل ہوتے ہی اس نے محرب کو دیکھا، وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کتاب میں کھوئی ہوئی تھی۔ زیان آہستہ سے اس کے سامنے آ بیٹھا اور بولا، محرب، آج میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جو دل میں بہت دنوں سے ہے۔ محرب نے اچانک زیان کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں بولی۔ میں نہیں جانتا تم کیا محسوس کرتی ہو، لیکن میں روز تمہیں دیکھنے آتا ہوں۔ تمہارے بغیر یہ لائبریری، یہ شہر سب ادھورا لگتا ہے۔ تمہارے ساتھ ہر پل ایک کہانی جیسا لگتا ہے۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو سکون آتا ہے۔ تم میرے جینے کا سہارا ہو۔ میری ہر خوشی تم سے جڑی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اس کی آنکھوں میں جیسے آنسو آ گئے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے رو پڑی، جیسے اس کی کوئی مجبوری اور رشتوں کی ڈور نے اس کو باندھ رکھا ہو۔ وہ بے ساختہ اپنی زبان بند رکھے، آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چل پڑی۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو سکون آتا ہے، تم میرے جینے کا سہارا ہو، میری ہر خوشی تم سے جڑی ہوئی ہے۔ اب وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے محرب کے سامنے، اور محرب وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کچھ پل کو تو وہ اس کو خاموشی سے دیکھتی رہی اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے رو پڑی، جیسے اس کو کوئی مجبوری اور رشتوں کی ڈور نے اس کو باندھ رکھا ہو، جیسے وہ مجبور ہو۔ اس طرح اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ بے ساختہ اپنی زبان بند رکھے، آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چل پڑی۔ اس نے اس کو کچھ بھی نہیں بولا اور وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی چیزیں اٹھا کے وہ وہاں سے چل پڑی۔ زیان کی آنکھوں میں جو پہلے خوشی سے ایک چمک رہی تھی، اس کی آنکھیں جو چمک رہی تھیں، وہ ایک دم سے نم ہو گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ محرب ایسے بغیر کچھ کہے کیوں یہاں سے چلی گئی ہے۔ وہ اندر ہی اندر ڈر رہا تھا کہ کہیں اس نے محرب کو کوئی تکلیف تو نہیں دے دی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی ہے۔ وہ محرب کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر یہ سوچ کے وہ رک گیا کہ محرب کو میری باتوں سے اور تکلیف نہ ہو۔ اب وہ اس کا بھی سوچ رہا ہے، لیکن آنکھیں اپنی بھی نم ہیں۔ محرب گھر پہنچی اور سیدھی کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور رونے لگی، جیسے بچے روتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں، جیسے وہ نہ جانے پتہ نہیں کیا کھو گئی ہو، اس نے کیا کھویا ہو، اور وہ اس طرح سے رو رہی تھی۔ اب آپ کو اگلی قسط کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔